اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9واں سپارہ۔ یہ سپارہ سورہ اعراف آیت 88 سے آخر تک اور سورہ انفال کے آغاز سے آیت نمبر 40 پر مشتمل ہے۔ 9ویں سپارے کے منتخب نکات۔ مادی سوچ رکھنے والوں کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ شریعت کی پابندی میں خسارہ ہے۔ اذن تخسرون۔ آیت 90۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ قوم تھی۔ کافر یہ خیال کرتے ہوں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تجارت میں خسارہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ناپ تول درست کرنا ہوتا ہے، یا ممکن ہے کہ کافروں کے بائیکاٹ کی وجہ سے مالی اعتبار سے خسارہ ہوگا اور عزت و وقار مجروح ہوگا۔ بہرحال جن کے پاس آخرت کی ابدی زندگی کا تصور نہیں، ان کی سوچ پر مادیت حاکم ہوتی ہے۔ تنگی اور خوشحالی کے ذریعے آزمائش۔ اللہ نے اپنے ثابت نظام کو بیان فرماتا ہے جس سے اس نے ہر قوم کو گزارا ہے۔ وَأَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ۔ پہلے قوم کو مصائب و آفات میں ڈالا اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ غرور و تکبر کا نشہ ٹوٹ جائے۔ ثم بدلنا۔ اس کارساز فضا میں بھی ان کا تکبر و نخوت ختم نہیں ہوتا تو ان کو آسودگی اور دولت کی فراوانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے برے دن بھول جاتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان کے طور پر قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو نیچر کا کھیل تصور کرتے ہیں۔ اسی طغیانی اور غفلت و نادانی کے عین عالم میں ان کو اچانک گرفت میں لے لیا گیا اور وہ نابود ہو گئے۔ تنگی و سختی سے امتحان میں کامیابی مل سکتی ہے، مگر خوشحالی اور نعمتوں کے امتحان میں کامیاب ہونا نہایت مشکل ہے۔ سورہ اعراف کے نزول کے وقت قریش کا بھی عیناً یہی طرز عمل تھا۔ ایمان باللہ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے۔ آیت نمبر 96۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایمان باللہ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے تو بہت سی مسلم قومیں فقیر اور کافر قومیں ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قوموں نے جب تک اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھا وہ دنیا میں باعزت و بالادست رہیں، لیکن آج یہ مسلم قومیں ایمان بالطاغوت رکھتی ہیں، وہ اپنی طاغوتی حکمرانوں کی غلام ہیں جو آگے جا کر عالمی طاغوت اور استحصالی قوتوں پر اعتماد کرتی ہیں۔ مسلم قوموں نے قدرتی وسائل کے بارے میں غداروں اور اغیار کا تسلط قبول کیا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ تو پسماندگی قدرتی بات ہے، چونکہ یہاں قانون قدرت ہر ایک کے لیے یکساں نافذ ہوتا ہے۔ دل طاقت کے سامنے نہیں، دلیل و منطق کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ آیت نمبر 123۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں پر برہم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لائے؟ گویا طاغوت اس خیال میں ہوتا تھا کہ جس طرح لوگوں کی گردنوں پر اس کا تسلط قائم ہے، ان کے دلوں اور ضمیروں پر بھی اس کی حکومت ہے۔ دلیل اور منطق کے مقابلے میں طاقت استعمال کرنا طاغوت کی روش رہی ہے۔ دل طاقت کے سامنے نہیں، دلیل و منطق کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ دریا میں غرق ہونے والے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ تشریح کلمات۔ نقم۔ نون کاف میم
کسی چیز کو برا سمجھنا یہ کبھی زبان کے ساتھ عیب لگانے اور کبھی عقوبت سزا دینے پر بولا جاتا ہے۔ ان کم نہ ہم نے بدلہ لیا۔ الیم میں یہ میم دریا سمندر۔ فلما شفنا انہم رجزا الی اجلن، یعنی ایک مدت تک ہم ان سے عذاب ڈالتے رہے، جب وہ مدت ختم ہوئی تو ہم نے ان کو غرق آب کر دیا۔ اور الی اجلن کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر مرتبہ عذاب کے بعد ایک مدت ان کو مہلت دی جاتی تھی، اس میں وہ عہد شکنی کرتے تو دوبارہ عذاب آ جاتا، چونکہ عذاب متعدد آتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتیں، آیت 142۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے اور بنی اسرائیل کو ایک آزاد اور مستقل قوم کی حیثیت حاصل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہونا شروع ہو گئی، اور احکام شریعت کا بوجھ اٹھوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنی بارگاہ میں کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کوہ طور پر گزارے ہیں، جن میں دن رات دونوں شامل تھے۔ اس کے باوجود رات کا ذکر کیا چونکہ رات کو پوری یکسوئی سے مناجات کرتے تھے۔ عبادت و مناجات کے لیے انبیاء و ائمہ طاہرین علیہ السلام رات کا وقت انتخاب کرتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی غیبت کے دنوں کے لیے خلیفہ بنایا کہ اس مختصر سی مدت میں بھی لوگ گمراہ نہ ہوں۔ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی۔ ہر نبی اپنے بعد امت کے لیے ایک حجت خدا کا تعین فرماتا ہے۔ اعمال کا ضائع ہونا، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تشریح کلمات: حابطت، ہے بیتوئیں، الحبت، کسی کام کا اکارت اور ضائع ہو جانا۔ اعمال کے حبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال خود اپنی جگہ اچھے تھے، جن کا کوئی صلہ ہونا چاہیے تھا، مگر عمل انجام دینے والے کی وجہ سے وہ اکارت اور ضائع ہو گئے۔ یعنی یہ عمل تو نیک ہو مگر عمل کنندہ نیک نہ ہو۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار معصیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ آداب بندگی کے تحت ہے۔ خدا کی خاص رحمت کن کے لیے مقرر ہے؟ آیت 156۔ اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، پس اسی میں ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو تقوی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ انفال۔ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور کوفی قرات کے مطابق 75 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت جنگ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، چنانچہ اس سورت میں بدر کی تاریخ ساز جنگ کے بارے میں بہت سے نکات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ انفال کے منتخب نکات: قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دیجئے یہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں۔ تشریح کلمات: الانفال، نون فعل لام نفل کی جمع ہے جس کے معنی زائد کے ہیں، اور جو واجب کے علاوہ ہو
اس کو نفل نافلہ کہتے ہیں۔ جنگی غنیمت کو انفال اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان غنیمت کے لیے نہیں، راہ خدا میں لڑتے ہیں، لیکن غنیمت ایک اضافی انعام ہے، یا اس لیے ہو سکتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کا صلہ تو ان کو اجر و ثواب کے ذریعے اللہ کے ہاں سے ملے گا، لیکن غنیمت دنیا میں ایک اضافی اجر و ثواب ہے۔ انفال اگرچہ جنگ بدر کی غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن آیت کی تعبیر میں ہر قسم کے انفال یعنی اموال زائد شامل ہیں، مثلا آبادیاں جو متروک ہو چکی ہوں، پہاڑوں کی چوٹیاں، جنگل، بادشاہوں کی جاگیریں، غیر آباد زمینیں، لاوارث املاک وغیرہ جو بھی کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، یعنی یہ اسلامی حکومتی ملکیت اسٹیٹ پراپرٹی ہے، لہٰذا اس کی تقسیم کا اختیار اسلامی حکومت کے قانونی سربراہ کے اختیار میں ہے۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آیت نمبر 9، تشریح کلمات تستغیثون غین واو سے الغوث کے معنی مدد طلب کرنے کے ہیں۔ مردوینا رے دال فے الردف تابع یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پیچھے ہو۔ مشرکین کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ، جس فتح و نصرت کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ اگر یہ گروہ نابود ہو جائے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مجمع البیان۔ فاللہ تجاب الکم۔ حضور کی دعا کے ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ موت و حیات کی جنگ تھی، چنانچہ 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ پس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے رسول، جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی تاکہ اپنی طرف سے مومنوں کو بہتر آزمائش سے گزارے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات سے ربط کلام اس طرح ہے کہ تم میدان جنگ سے فرار نہ کرو، تم کو کافروں سے زیادہ استقامت دکھانی چاہیے، کیونکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، جس نے تمہارے اطمینان قلب اور ثابت قدمی کے اسباب فراہم کیے۔ اس طرح ایک بے سہارا چھوٹے سے لشکر نے بہت بڑی طاقت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ تو یہ تمہاری قوت بازو سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا جن کافروں کو تم نے قتل کیا ہے ان کو در حقیقت اللہ نے قتل کیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آیت 22۔ شر الدواب کون ہیں؟ ترجمہ مطالعہ کریں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ آیت 27۔ خیانت ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل ہے، خصوصاً اس خیانت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور معاشرے کے کسی فرد سے بھی خیانت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسانی قدروں کو نہیں جانتا۔ اللہ کے ساتھ خیانت یعنی اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا گیا ہے اس میں خیانت نہ کرو۔ رسول کے ساتھ خیانت، رسول نے جو راز تمہارے حوالے کیا ہے اسے فاش نہ کرو، اور صرف یہی نہیں بلکہ کسی بھی حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی خیانت ہے۔ عذاب الہی سے محفوظ رکھنے والی 2 اہم نعمتیں۔ آیت 33۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے
جب وہ استغفار کر رہی ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امان ہے ان لوگوں کے لیے جو مستحق عذاب ہیں، اور دوسری امان استغفار و توبہ ہے۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ کوئی بھی نبی کسی امت کے درمیان دعوت الی الحق میں مصروف ہو تو اس امت کو مہلت دی جاتی ہے، ان کے جرائم کی پاداش میں فوری عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اسی طرح اگر اس امت میں کچھ لوگ اپنے سابقہ جرائم پر نادم ہوں اور توبہ و استغفار کی حالت میں ہوں تو بھی اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ التماس دعا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔